طیبہ کی ساس کا جب انتقال ہوا تو کمرے سے بڑی تعداد میں تعویذ نکلے. ان تعویذوں کو دیکھنے کے بعد طیبہ کا شوہر حیران و پریشان ہکا بکا رہ گئے کہ کیا کچھ ہوتا رہا جس کی ہمیں کبھی خبر نہ ہوئی. تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا. اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے. جناب علی، طیبہ کی شادی اس کے تایا کے بیٹے کے ساتھ ہوئی اور تایا کا بیٹا طیبہ کو پسند کرتا تھا، لیکن طیبہ کی تائی امی طیبہ کو پسند نہیں کرتی تھی. طیبہ کی تائی امی چاہتی تھی اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں اور کرنا، لیکن بیٹے نے ضد لگائی کہ میں نے رشتہ کرنا ہے تو چچا کی بیٹی طیبہ کے ساتھ. جناب علی، ماں بیٹے کو روکتی رہی لیکن بیٹا فیصلہ کر چکا تھا. اب ماں کو غصہ اس بات کا تھا کہ میری مرضی کے خلاف یہ رشتہ ہونے جا رہا ہے، میں تو اس گھر کو کبھی بسنے نہیں دوں گی اور میں طیبہ کی زندگی میں کبھی بھی آسانیاں نہیں رہنے دوں گی. شادی ہونے کے بعد طیبہ جب اپنے سسرال آئی، کیونکہ طیبہ کی رنگت تھوڑی سی سانولی تھی جس کے باعث طیبہ کی ساس طیبہ سے نفرت کرتی تھی. اب جب دلہن بن کر طیبہ گھر آ گئی تو طیبہ کے شوہر کے 3 بھائی مزید تھے، ان کی بیویاں تھیں. ان سب کے ساتھ طیبہ کی ساس کا سلوک بالکل مختلف، لیکن طیبہ کے ساتھ سلوک بالکل مختلف. طیبہ جو کہ پڑھی لکھی تھی، اس کے بڑے زمینوں پر کام کرتے تھے، اس نے خود کبھی جا کر زمینوں پر کاشتکاری وغیرہ نہیں کی، لیکن ساس نے جناب علی طیبہ سے یہ کام بھی کروانے شروع کر دیے. اب طیبہ کا شوہر شادی کے بعد بجائے اپنی بیوی کو سپورٹ کرتا، وہ بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ کر، اپنی بہنوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو غلط کہہ دیتا. جناب علی، طیبہ کی ساس تو اپنی بہو پر ظلم کرتی ہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ طیبہ کے شوہر کی 2 بہنیں بھی طیبہ پر ظلم کے وہ پہاڑ ڈھاری تھی جس کا کوئی حساب نہیں. صبح سویرے اٹھ کر جانوروں کی طرح کام پر لگا دینا، سارا دن کام پر لگائے رکھنا، اور جو بقیہ 3 بہویں تھیں ان کے ساتھ ساس کا رویہ کچھ یوں تھا کہ ان کا کام بھی خود کرتی تھی جان بوجھ کر، صرف اس لیے اس چوتھی بہو کو تنگ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ تم میری مرضی کے خلاف آئی ہو، میں تمہارے ساتھ یوں ہی کروں گی. اب جناب علی، طیبہ کے جو باقی بہن بھائی تھے، ایک بہن جس کا سب سے پہلے یو کے کی فیملی کے ساتھ رشتہ طے پا گیا، بہن چلی گئی. پھر اس کے بعد طیبہ کے 2 بھائیوں کو بھی طیبہ کی بہن نے یو کے جانے کے بعد بلا لیا. چوتھے نمبر پر صرف طیبہ بچ گئی تھی جس کی شادی تایا کے بیٹے کے ساتھ ہو گئی، اور طیبہ اکیلی اپنی ماں کا خیال رکھتی تھی. شادی کے بعد تو طیبہ کو اپنی ماں کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہ اکیلی تھی. تیمارداری کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے ساس نے کبھی بھی اجازت نہ دی. یہاں تک کہ شوہر تو اجازت دیتا تھا، لیکن شوہر کام پر چلا گیا، سارا دن جو بھی دبدبا، ہر قسم کی بدتمیزی طیبہ کو برداشت کرنی پڑتی تھی. اب طیبہ کی ساس نے تو جناب علی وہ راستہ بھی اختیار کر لیا کہ میرا بیٹا تو اس کو طلاق نہیں دے رہا، تعویذ داغے کروانے شروع کر دیے کہ کسی طریقے سے میرے بیٹے کے دل میں طیبہ کے حوالے سے نفرت پیدا ہو اور میرا بیٹا اس کو چھوڑ دے. ہوا کیا، طیبہ جناب علی اپنی والدہ کے گھر سے واپس آئی. ایک وہ واحد دن تھا کہ جس دن طیبہ کے شوہر نے اپنی بیوی کا ساتھ دیا. وجہ یہ تھی کہ ساس نے غصے میں آ کر اپنی بہو طیبہ کے برتن توڑنا شروع کر دیے، گھر سے دھکے دینا شروع کر دیے. اتنے میں جب طیبہ کا شوہر گھر داخل ہوا تو اس نے آنکھوں دیکھا حال سارا دیکھا، تو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا. بیٹی بھی وہ 3 سے 4 سال کی ہو چکی تھی اور ظلم بڑھتا جا رہا تھا. اپنی بیوی کو لے کر سسرال چلا گیا، ساس کے پاس جا کر بیٹھ گیا. طیبہ نے یو کے میں رہنے والے اپنے 2 بھائیوں سے کہا کہ میرے شوہر کو بھی اپنے پاس بلا لو، میرے شوہر کے حالات کچھ یوں ہیں، سسرال والے جو کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اب آ کر اگر میرا شوہر میری طرفداری کر رہا ہے تو کم از کم آپ مجھے سپورٹ کریں. دوسری جانب جناب علی، طیبہ پر جو اس کے شوہر کی 2 بہنیں ظلم ڈھاتی تھیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان دونوں بہنوں کی شادیاں 2 بھائیوں کے ساتھ ہوئی. پہلی بہن کی طلاق 6 مہینے بعد ہو گئی اور دوسری بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا. یعنی دونوں بہنیں گھر آ کر بیٹھ گئیں. سب سے پہلا تو قدرت کا انتقام یہ تھا جو طیبہ کے ساتھ کیا جا رہا تھا. سب سے پہلی چیز ان گھر والوں کے لیے الارمنگ سچویشن یہ تھی کہ جو طیبہ کے ساتھ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہونا شروع ہو گیا. اب اس کے بعد جب طیبہ کا شوہر یو کے چلا گیا، یعنی طیبہ کے دونوں بھائیوں نے اپنے بہنوئی کو یو کے اپنے پاس بلا لیا. وہاں جا کر طیبہ کے شوہر نے محنت مشقت کی، پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا لیا. وہ زندگی جس زندگی میں جناب علی طیبہ پر اس حد تک ظلم کیے جاتے تھے، صبح سے لے کر رات دیر تک مشین کی طرح کام کرواتے رہنا، اور کام بھی ایسے کبھی زمینوں پر بھیج دینا کہ جانوروں کا چارہ لے کر آؤ، کیا کچھ کرواتی رہتی تھی ساس. لیکن طیبہ ڈٹی رہی. طیبہ بجائے اس کے کہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرتی، خاموشی سے اس رشتے کو نبھاتی رہی. طیبہ بھی یو کے چلی گئی، طیبہ کی بیٹی بھی یو کے چلی گئی، اور یو کے جانے کے بعد جناب علی طیبہ کا شوہر اس حد تک محنت کرتا رہا کہ اس نے اپنا یو کے میں گھر بنا لیا.
جب وہاں پر سیٹل ہو گیا تو طیبہ کے شوہر کے 3 بھائی جو پاکستان میں موجود تھے ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ یار مجھے بھی اپنے پاس بلا لو، میرے حالات بڑے تنگ ہے۔ یعنی وہ 3 بھائی جو پہلے اپنے چوتھے بھائی کی بیوی کے ساتھ ہونے والے ظلم پر نہیں بات کرتے تھے، لیکن جب اپنے پر مشکل وقت آیا تو چھوٹے بھائی سے مدد مانگ لی۔ بھائی تو بھائی ہوتے ہیں، چوتھے بھائی نے اپنے ان تینوں میں سے ایک بھائی کو یو کے اپنے پاس بلا لیا۔ یو کے جانے کے بعد اس نے بھی محنت مشقت کی، پھر کوئی 2 سے 4 سال کے عرصے میں جناب علی ان دونوں بھائیوں نے اپنی والدہ کو بھی یو کے پاس بلا لیا۔ جب وہ طیبہ کی ساس یو کے پہنچی، جس بہو پر ظلم ڈھاتی تھی، جس بہو سے نفرت کرتی تھی، اس کا گھر بار، اس کا لائف سٹائل دیکھ کر حیران ہو گئی۔ یعنی اس نے تو چاہا تھا کہ اس کی زندگی ختم کرنے کا ارادہ اس طرح بنا رکھا تھا کہ اس کی علیحدگی ہوگی، برباد ہو جائے گی، اس کو میں ختم کر دوں گی، تعویذ آگے کیا کچھ کروا کے اس کے ساتھ میں یہ سب کچھ کر دوں گی۔ لیکن طیبہ کے لیے قدرت نے کچھ اور لکھ رکھا تھا اور طیبہ کی زندگی یو کے جانے کے بعد تبدیل ہو گئی۔ 1 سے 2 مہینے طیبہ کی ساس یو کے میں اپنے دونوں بیٹوں کے پاس رہی اور جب واپس آئی تو واپس آ کر بتاتی رہی کہ طیبہ کا تو لائف سٹائل ایسا ہے، طیبہ کی تو زندگی ایسی ہے، میں نے طیبہ کے ساتھ کیا کیا، طیبہ کے ساتھ میں نے جو کچھ کیا مجھے اس پر شرمندگی ہے۔ تو 2 مہینے گزرے تو جناب علی طیبہ کی ساس کی طبیعت اس حد تک خراب ہو گئی کہ اس کی کیئر ٹیک کے لیے 1 سے 2 افراد کا اس کے سر پر ہونا لازمی تھا۔ اب طیبہ کے ساتھ جو کہ بیمار ہو چکی تھی، بستر مرگ پر تھی، وہ وقت بھی تھا کہ جن 3 بہوؤں کے نخرے اٹھایا کرتی تھی، ان کے کام خود کیا کرتی تھی، ان میں سے کسی ایک بہو نے بھی آگے بڑھ کر طیبہ کی ساس کی خدمت نہیں کی، تیمارداری کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم سے نہیں سنبھالا جاتا۔ پھر اس کے بعد طیبہ کی ساس بار بار طیبہ کو پکارتی، طیبہ کو بتایا گیا کہ تمہاری ساس تمہیں بلا رہی ہے اور اس وقت لگ یوں رہا ہے کہ زندگی کے آخری مراحل میں ہے، آپ آ جائیں، آ کر ان کی خدمت کر لیں، وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہیں۔ طیبہ جب پاکستان آئی پورا مہینہ اپنی ساس کے پاس رہی، ساس کی خدمت کرتی رہی، ساس ماتھا چومتی، کیا کچھ نہیں کرتی کہ طیبہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، میں نے بڑی کوشش کی لیکن تم نے میری خدمت بھی کی، تم میرے بیٹے کا بھی خیال رکھتی رہی، جن کی خدمت میں کرتی رہی انہوں نے میرے مشکل وقت میں میری خدمت کرنے سے انکار کر دیا، لیکن ایک واحد تم ہو جو یو کے سے آنے کے بعد اس وقت صرف میرے لیے گھر میں موجود ہو۔ طیبہ جب اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان آئی تو بڑا گھر دیکھنے کے بعد طیبہ کی بیٹی نے ماں سے سوال کیا کہ ماں گھر تو بڑا خوبصورت ہے، پیارا گھر ہے، میرا بچپن یہاں پہ گزرا 2 سے 3 سال لیکن مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن یہاں چیزیں تو بالکل تبدیل ہو چکی ہیں۔ تو طیبہ نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں کیا بتاؤں اس گھر میں میرے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا۔ اب جناب علی 1 ڈیڑھ مہینے بعد طیبہ کی ساس کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی اور بگڑنا شروع کچھ یوں ہوئی کہ سسکیاں لیتی رہی لیکن موت نہیں آ رہی تھی۔ کسی عالم کو بلایا گیا، ساری صورتحال بتائی گئی کہ 3 دن سے سسکیاں لے رہی ہیں، صورتحال سمجھ سے باہر ہے، ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا ہے، لیکن کیا ہے کہ سانسیں چل رہی ہیں، سسکیاں لے رہی ہیں، سانس سکڑ ہے، کریں تو کریں کیا؟ عالم نے کہا کہ آپ سب لوگ ان اما جی کو معاف کر دیں، اگر کسی کا انہوں نے دل دکھایا ہے سچے دل سے، صدقے دل سے معاف کر دیں، ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ جناب علی طیبہ نے جب صدقے دل سے کہا کہ میں معاف کرتی ہوں، میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے، میرے دل میں ان کے لیے نہ بغض، نہ ان کے لیے کوئی نفرت، نہ کوئی انتقام، کچھ بھی نہیں، ہر لحاظ سے جو میرے ساتھ ہوا میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتی ہوں۔ طیبہ کی ساس کی روح پرواز کر گئی، ساس کی روح پرواز کر گئی۔ انتقال کر جانے کے بعد جب کمرے کی چھان بین کی تو پتا چلا کہ جناب علی کمرے میں طرح طرح کے تعویذ تھے، ان تعویذوں کا مقصد یہ تھا کہ طیبہ اور میرے بیٹے کا رشتہ ٹوٹ جائے، ان میں علیحدگی ہو جائے، کیونکہ صرف ایک واحد بہو تھی جو طیبہ کی ساس کو پسند نہیں تھی اور طیبہ جو کہ ان کی مرضی کے بغیر آئی تھی، جس وجہ سے طیبہ کی ساس نے یہ سارا کھیل رچا رکھا تھا، جس کے لیے گڑھا کھودیں گے خود ہی اس گڑھے میں آ کر گر جائیں گے۔ یہ ایک دنیا کا نظام ہے اور نظام یوں ہی چلتا رہے گا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔